فکری محاضرات اسلامی نظریہ حیات کورس، جس کا آج دوسرا لیکچر انشاءاللہ ہم لینے جا رہے ہیں، جس کا موضوع انتہائی اہم ترین ہے، انسان کا مبدأ اور معاد، یعنی انسان، کائنات، خالق، سب چیزیں اس کے متعلق اس کے اندر بحث ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج یہ دوسرا لیکچر ہے، انسان کا مبدأ اور معاد، مذہب، فلسفہ اور سائنسی تعبیرات کی روشنی میں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے محترم المقام گرامی قدر مہمان عزت مآب جناب ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب حافظ اللہ، آپ کی اس موضوع پر باقاعدہ ایک علمی کتاب بھی ہے اسی اسلامی نظریہ حیات کے نام پر، تو اس کے اندر بھی یہ ساری مباحث موجود ہیں، لیکن کتاب کو صاحب کتاب بذات خود پڑھائے تو اپنے کلام کی بذات خود تفسیر کرے تو وہ سب سے اچھی تفسیر ہوتی ہے اور سب سے عمدہ تعبیر ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسلامی نظریہ حیات انسان کا مبدأ اور معاد موضوع پر گفتگو فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک آئیڈیالوجی آف لائف، اسلامی نظریہ حیات یا اسلام کا فلسفہ حیات کیا ہے، فلسفی آف لائف کیا ہے، اس پر آج ہم نے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے مبدأ اور معاد، انٹری اور ایگزٹ۔ اس دنیا میں ہم نے کہاں سے انٹری ماری اور ہمارا ایگزٹ کہاں ہو رہا ہے۔ الفا اور اومیگا بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، ابتدا اور انتہا۔ دیکھیں ہمارے جو سوالات ہیں، آپ لوگ اب یہاں پہ ماشاءاللہ سے تخصص کے طالب علم ہیں، دنیا جہاں میں ہزاروں کے لاکھوں مدارس ہیں، آپ لوگ بھی تحقیق کرتے ہیں، آپ لوگ بھی ریسرچ کرتے ہیں، آپ کے کچھ ریسرچ کویسچنز ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں۔ مدرسہ وہ ویری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب آج کل عام طور پہ مدارس کے زیادہ تر سوالات کیا ہیں، اہل حدیث مدارس کے لے لیں تو رفع الیدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، فاتحہ خلف الامام، ٹھیک ہے۔ پھر کوئی اس سے اوپر اٹھ گیا تو پھر وہ ملک کی سیاست کے اوپر گفتگو کر لیں گے، کچھ اس سے اوپر اٹھ گیا تو وہ پھر دنیا کی سیاست کو موضوع بحث بنا لیں گے، تحریکوں کو موضوع بحث بنا لیں گے۔ لیکن اصل میں کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جب سے انسان ہے تب سے وہ سوالات ڈسکس ہو رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی سوالات پیدا ہوئی ہے، لاکھوں سوالات آپ لے لیں، ان میں سے 2 سوال سب سے بڑے سوال ہیں، کہا جاتا ہے، مطلب ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ ہمارے نزدیک کو بڑے سوال ہیں، لیکن جسے ہم دنیا کہتے ہیں، اب دنیا میں صرف ہم لوگ نہیں ہیں نا، مطلب مدرسے کے لوگ نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ویسے ہم جو مسلمان ہیں وہ دنیا کا ہم نے کہا تھا کہ 24% ہیں، اور پھر مسلمانوں میں بھی ہم مدارس والے کتنے ہوں گے، آٹے میں نمک کے برابر۔ تو دنیا نے جن سوالات کو کہا کہ بھائی یہ سب سے بڑے سوال ہیں، ان کا جواب ذرا دے کے بتاؤ، ٹھیک ہے، جو ان کا جواب دے دے تو وہ سب سے بڑا عالم ہوگا۔ تو وہ سوالات کیا ہیں، اور پچھلے 3000 سال سے آپ کے تمام علوم، جنہیں ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فلسفی ہو، وہ سائنس ہو، وہ ان سوالات کے جوابات کی تلاش میں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہے، کوئی مولانا صاحب آپ کے آ کے بتا لیں تو ہم ان کو اپنا امام اللیڈر بنا لیں گے، ٹھیک۔ اب سوالات سن کے اب آپ کو تجسس تو پیدا ہو گیا ہوگا، بھئی ایسے کون سے سوالات ہیں جن کا جواب ان کو نہیں مل رہا، اور 3000 سال سے اس کے بارے میں جو ہے وہ کھپت ہو رہی ہے۔ سوالات بہت سادہ سے ہیں، بہت سادہ سے ہیں، شاید وہ سوالات سن کے آپ کو ہنسی آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن ہم جب اس کو تھوڑا سا کھولیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں، دنیا اور طرح سے سوچتی ہے، ہم اور طرح سے سوچ رہے ہیں۔
پہلا سوال جسے کہا جاتا ہے کہ جو دنیا کی تاریخ کا یا فلسفی کا سب سے بڑا سوال رہا ہے وہ یہ کہ وجود کیا ہے. وجود کیا ہے؟ وجود مین مطلب جو کچھ نظر آ رہا ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میں، آپ، درخت، یہ پنکھا، یہ مائک، یہ لیپ ٹاپ، یہ کتاب، یہ دیواریں، نیچے قالین، اوپر باہر نکلیں تو ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، یہ سب. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کی ریئلٹی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. تو وہ پھر دو لیول پہ اس کے اوپر غور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مائکرو لیول پہ، یعنی انسان کیا ہے. ٹھیک ہے، انسان کو آپ کھولتے جائیں کھولتے جائیں کھولتے جائیں. ٹھیک ہے، ایک ریت کا ذرہ. آپ نے کبھی ریت کا ذرہ دیکھا ہے؟ اب آپ کہیں کہ بھئی ریت کا ذرہ کیا ہے؟ ریت کے ذرے کے ٹکڑے کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، کر لیں گے. مطلب اب وہ کر رہے ہیں نا، وہ کر رہے ہیں، اندر سے کیا نکلے گا؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ ریت کے ذرے کے آپ نے 1,00,000 ٹکڑے کر دیے، کیا نکلے گا؟ ٹھیک ہے، تو وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا ہے. مطلب ریت کا ذرہ تو پتہ چل گیا نا، مٹی کا ذرہ، لیکن وہ مٹی کا ذرہ آگے اور نیچے جائیں نیچے جائیں نیچے جائیں، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی اصل میں ہر چیز ایٹم سے مل کے بنی ہوئی ہے. کس سے؟ ایٹم سے مل کے بنی ہوئی. اب ایٹم کے اندر ایک مرکزہ ہے، ایک نیوکلیس ہے. اس نیوکلیس کے اندر جو ہے وہ پروٹان ہے، نیوٹران ہے، اور اس نیوکلیس کے گرد جو ہے وہ الیکٹرانز ہیں جو چکر لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک پورا جو ہے وہ ایک ماڈل انہوں نے پیش کیا ایٹم کا ماڈل، کہ ہر چیز ایٹموں سے مل کے بنی. ایٹم کیا چیز ہے؟ آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے اگر ریت کے ذرے کے 1,00,000 حصے کریں تو لاکھواں حصہ یہ ایٹم ہے. ٹھیک ہے، نظر آئے گا؟ نظر نہیں آئے گا نا. ٹھیک، تو اتنی چھوٹی سی چیز، تو وہ ایٹم سے مل کے ہم لوگ بنے. اب یہ تو مائکرو لیول کے اوپر وہ یہ کام کر رہے ہیں. اب ایٹم کے اندر اتنا چھوٹا سا ذرہ، اس کے اندر پھر ایک نیوکلیس ہے، اس نیوکلیس کے اندر پھر کوئی 100 کے قریب ذرے دریافت کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، پروٹان نیوٹران کے علاوہ پتہ نہیں اب آگے کوارکس اور پتہ نہیں کیا کچھ ہیں. تو ابھی تک وہ ختم ہی نہیں ہو رہا، وہ نیچے سے نیچے جا رہے ہیں، چھوٹائی سے چھوٹائی کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسری طرف کیا ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے. کائنات کتنی بڑی ہے. زمین ہے، پھر زمین کے بعد آپ کا سولر سسٹم ہے، نظام شمسی ہے، پھر سورج ہے، پھر اس کے بعد آپ نکلے تو یہ سولر سسٹم لاکھوں میں سولر سسٹم ہے، لاکھوں میں، ملینز میں ہے. یہ سولر سسٹم مل کے کیا بناتے ہیں؟ ایک گلیکسی بناتے ہیں. پھر بلینز میں گلیکسی ہیں. نہ ختم ہونے والی کائنات ہے، نہ ختم ہونے والی. ابھی تک یہ جو کائنات ہے، ہم پہلے تو ایک ہبل ٹیلیسکوپ ہوتی تھی، اب جیمز ویب آ گئی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی بڑی یہ کائنات اور یونیورس ہے اس کا تقریباً 4.7% ابھی ہم دیکھ پائے ہیں. اس سے زیادہ کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں پتا کہ کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے. اتنی سائنسی ترقی ہونے کے باوجود، اتنی بڑی بڑی ٹیلیسکوپس لگانے کے باوجود، فٹ بال کے گراؤنڈ جتنی ٹیلیسکوپس لگانے کے باوجود، ابھی تک ہم یونیورس کا کتنا حصہ؟ 4.7% دیکھ چکے ہیں. 5% بھی نہیں دیکھ پائے یونیورس کا، کائنات کا حصہ. مطلب دیکھ بھی نہیں نہ پائے، دیکھ بھی نہیں پائے. اور ابھی تک انسان کا معاملہ کیا ہے کہ ہمارے سے جو نیکسٹ سٹار ہے، نیکسٹ کیا ہے؟ وہ مارس ہے نا، مریخ جسے کہتے ہیں نا. زمین کے بعد سب سے قریبی ہمارا جو سیارہ ہے وہ کون سا ہے؟ مریخ ہے. ابھی تک ہم مریخ پہ نہیں پہنچ پائے، اتنی سائنسی ترقی ہونے کے باوجود. ٹھیک ہے، پھر مریخ کے علاوہ اب آپ سمجھے کہ کتنے سیارے ہیں ہمارے اس سولر سسٹم میں. پھر آپ سولر سسٹم سے پھر گلیکسی میں جائے، نظر نہ آنے. مطلب ابھی کسی وقت میں آپ کو میں کچھ چیزیں دکھاؤں گا، بلکہ آپ ایسا کریں، آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے نا لکھیں ہاؤ بگ از دس یونیورس ہے یہ، یا اردو میں لکھ لیں یہ کائنات کتنی بڑی ہے، یہ کائنات کتنی بڑی ہے. تو کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی جو یہ بتائیں گی کہ یہ جو زمین ہے نا، یہ زمین نقطہ بہت بڑی بات ہے کہ کائنات میں یہ نقطہ بہت بڑی بات ہے. نقطہ بھی نہیں ہے، نقطہ بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو وجود کیا ہے؟
مائکرو لیول پہ اور میکرو لیول پہ ہے، پوری یونیورس کی سطح پہ یہ سب کہاں سے آ گیا، اتنے سٹارز، اتنے بلینز آف گلیکسیز، یہ سب کچھ، ٹھیک ہے. اور مائکرو لیول پہ ایک انسان کا جو سیل ہے، مطلب ہم لوگ سیل سے بنے ہیں نا، ہم انسان کیا ہیں، سیل سے، بلینز آف ٹریلینز آف سیلز ہیں ایک انسان کے اندر ہے. ٹریلین سمجھتے ہیں نا، ٹریلین کہتے ہیں کھربوں 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 سیل ہے ایک انسان کے اندر. اور ایک جو سیل ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹا ہے آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، اور اس کے اندر ایک پوری کائنات ہے، پوری یونیورس ہے. آپ سرچ کریں ڈی این اے، کبھی یوٹیوب پہ دیکھیں ڈی این اے کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. پورے آپ کے آباء و اجداد سے انفارمیشن جو آ رہی ہے آپ کے ایک چھوٹے سے سیل کے اندر اس کی ڈی این اے میں موجود ہوتی ہے. تو اب وہ مائکرو لیول کے اوپر بھی، چھوٹے سے چھوٹے لیول کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ انسان کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، اور بہت بڑے لیول کے اوپر، یونیورس کے لیول کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں یہ وجود کیا ہے، مطلب اس کو جو ہے وہ ایکسپلور کیا جا رہا ہے. تو کلاسیکل جو کہا جاتا ہے فلاسفی، یعنی پچھلے 2500-3000 سال کی جو فلاسفی ہے، اس میں سب سے بڑا سوال یہی رہا ہے کہ یہ وجود کیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب بہت سارے لوگوں نے تو یہ بھی سوال پیدا کر دیا نا، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں نے، آپ نے پڑھا ہوگا سوفسطائی ایک گروپ تھا جنہیں سوفسٹ کہتے تھے یونانیوں میں. آپ کی منطق کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. سفسطہ ایک لفظ عام طور پہ ہے، بھئی یہ سفسطہ ہے، یہ سوفسطائی ہوتے تھے. ان کا نقطہ نظر یہ تھا، آج بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، وہ یہ کہتے تھے بھائی یہ بات کی بات ہے کہ آپ یہ سوال کریں کہ وجود کیا ہے، پہلے یہ تو ثابت کریں کہ کوئی موجود بھی ہے کہ نہیں، مطلب وجود ہے بھی کہ نہیں، کسی کا ہے بھی کہ نہیں، مطلب یہ خیال ہی نہ ہو سارا کچھ جو نظر آ رہا ہے. ٹھیک، تو اس لیے ماڈرن فلاسفی کے اندر جو سوال پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ علم کیا ہے. یعنی ماڈرن فلاسفی نے ایک پیراڈائم شفٹ ہوا نا، انہوں نے کہا بھائی سوال اہم یہ نہیں ہے کہ وجود کیا ہے، یعنی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے، درخت کی حقیقت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، پیڑ اور اس کی جو ہے وہ شجر حجر کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ پڑھتے ہیں نا منطق کے اندر حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے، انسان کی حقیقت، حیوان ناطق ہے. ٹھیک ہے، یہ پرانے آپ کے سوالات چلے آ رہے ہیں، انسان کیا ہے، حیوان ناطق ہے، ہر چیز کے، گھوڑے کی حقیقت کیا ہے، حیوان ساحل ہے. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کی حقیقت کیا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی وجود جو ہے نا یہ اصل نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے، علم ہے، علم ہے. ٹھیک ہے، تو ماڈرن فلاسفی میں آ کے یہ پیراڈائم شفٹ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا سب سے بڑا سوال کیا ہے، علم کیا ہے. اب علم کی کوئی تقریباً یہ اردو دائرہ معارف اسلامی پنجاب یونیورسٹی نے ایک انسائکلوپیڈیا اردو میں پبلش کیا ہے. اس میں آپ علم کا سبجیکٹ دیکھیں، ٹاپک دیکھیں، علم کا، علم کی انٹری دیکھیں، تو وہاں آپ دیکھیں گے علم کی انہوں نے 55 تعریفیں جمع کر دی. کتنی؟ 55. ٹھیک ہے، 4 درجن سے زیادہ، ٹھیک ہے، کوئی 4.5 درجن کے قریب علم کی تعریفیں ہو چکی ہیں کہ علم کیا ہے. تو ابھی تک یہی نہیں ڈیفائن، یعنی آپ لوگ تو عالم بن چکے ہیں نا، علم حاصل کر چکے ہیں، لیکن پچھلے 3000 سال سے ابھی تک علم کی تعریف ہی متعین نہیں ہو پا رہی. امام شوکانی علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے، اصول فقہ پہ بڑی اچھی کتاب ہے، ارشاد الفحول. پہلے ہمارے ہاں وہ مدارس کے نصاب میں تھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ جتنی بھی تعریفیں تھیں 55 کے قریب، جو صرف ہمارے ہاں مسلمانوں میں پیدا ہوئی، یہ 55، باقیوں کو ابھی چھوڑ دیں، یہ 55 تعریفیں علم کی مسلمانوں نے کی ہیں کہ علم کیا ہے. تو وہ امام شوکانی نے ان کا خلاصہ کیا اور کوئی 12 کے قریب بنا دی. انہوں نے کہا جی اصل میں ملتی جلتی ہیں، تو در حقیقت اصل میں یہ 12 کے قریب ہیں، 1 درجن تعریفات ہیں. پھر ہر تعریف کا رد کیا. ٹھیک ہے، ہر تعریف کا رد کیا، اور ہر تعریف کا رد کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی 12 کی 12 جو ہے نا ان کو سائڈ پہ رکھو، یہ علم کی صحیح تعریفات نہیں ہیں. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ علم کی صحیح تعریف کیا ہے. پھر انہوں نے ایک 13ویں تعریف کر دی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کی تعریف ایسی ہے کہ اس پہ کوئی سوال کھڑا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ان کے بعد کوئی اور آئے گا تو وہ کہے گا کہ نہیں، اصل میں امام شوکانی علیہ رحمہ نے بھی بس، مطلب وہ پچھلے اتنے بڑے بڑے ائمہ کی تعریفوں کو سائڈ پہ کرتے رہے، تو ان کی تعریف کو کوئی سائڈ پہ کیوں نہیں کر سکتا، کیوں نہیں اعتراض کر سکتا. یہ سوالات اس لیے بھی پیدا ہوئے
کہ لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے نا وہ ضروری نہیں کہ وہی ہو جو نظر آ رہا ہے. آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں, آپ دور دیکھتے ہیں سڑک پہ پانی ہے, جب قریب جاتے ہیں تو پانی ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں سراب. تو وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی یہ جو نظر آ رہا ہے وجود, پانی کا وجود نظر آ رہا ہے نا, حقیقت میں ہے ہی نہیں. تو اصل میں پہلے علم کو ڈیفائن کرو کہ علم کیا ہے. علم ہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ موجود ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات جو ہے وہ آپ کا علم غلطی کر سکتا ہے. آپ کے سامنے ٹیبل ہے, مثال کے طور پہ میز ہے, لکڑی کا میز پڑا ہوا ہے, آپ دیکھتے ہیں اس کی سطح کیا ہے, ہموار ہے. ٹھیک ہے, لیکن جیسی آپ ٹیلیسکوپ لگائیں گے آپ, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہاں بڑے بڑے گڑھے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کی جو سطح ہے وہ آپ کو ہموار نظر نہیں آئے گی. تو گویا آپ نے آنکھ کے اوپر ایک اور آنکھ کا اضافہ کر دیا, تو ریالٹی وجود کی کیا ہے, بدل گئی. میز موجود تھا نا, جیسا نظر آ رہا تھا, آپ نے ایک آنکھ اور بڑھا دی تو وہ ویسا نہیں رہا. نیکڈ آئی سے, عام آنکھ سے نظر آ رہا تھا کہ یہ پلین ہے, لیکن جیسی آپ نے ٹیلیسکوپ کی آنکھ سے دیکھا تو اس نے تو آپ کو چھوٹی سی چھوٹی نشیب و فرات بھی دکھا دینا ہے نا, تو اس نے دکھا دیا کہ نہیں بھائی یہ پلین نہیں ہے, اس کے اندر نشیب و فرات ہے, اس کے اندر گڑھے موجود ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ اگر ٹیلیسکوپ سے اپنے ہاتھ کو دیکھیں گے نا تو آپ کو بیکٹیریاز نظر آئیں گے. ایسے نظر نہیں آ رہا, کچھ بھی نہیں نظر آ رہا کہ آپ کے ہاتھ پہ کوئی کیڑے پھیر رہے ہیں. جیسے ہی ٹیلیسکوپ سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو وجود کیا ہے, انہوں نے کہا بھائی آنکھ کے اوپر ایک آنکھ کا اضافہ ہوتا ہے تو ریالٹی بدل جاتی ہے, حقیقت ہی بدل جاتی ہے. بہت سے ستارے, اب سائنس یہ کہہ رہی ہے, بہت سے ستارے جو نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہیں لیکن وہ حقیقت میں نہیں ہیں. کیوں؟ آپ نے کبھی پڑھا ہے یہ چیز؟ بہت سے ستارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں. وہ موجود, یہ سائنس کہہ رہی ہے, ہم نہیں کہہ رہے, سائنس کہہ رہی ہے. پھر نظر کیوں آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ستارے ختم ہو چکے ہیں, وہ ستارے ختم ہو چکے, مٹ چکے ہیں. نظر اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کی جو لائٹ ہے ہم تک پہنچنے میں اس کو ملینز آف ایئرز لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ لائٹ ہم تک جو ہے وہ, مطلب وہ تو ختم ہو چکے نا, تو ہم تک ان کی لائٹ جو ہے وہ بعد میں پہنچی. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہیں, لیکن حقیقت میں وہ ختم ہو چکے نہیں. ٹھیک ہے, تو اس قسم کی بحثیں, اس قسم کی ڈسکشنز جب آنا شروع ہوئیں تو پھر یہ بات آئی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ وجود کیا ہے, اصل سوال یہ ہے کہ علم کیا ہے. مطلب علم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا نا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, خیر بہرحال ابھی ہم آگے چلتے ہیں. اس میں یہ کچھ چیزیں تو ہم نے پڑھ لی. تو دنیا میں بہت سے نظریات ہیں, بہت سے, لاکھوں نظریات ہیں دنیا میں, لیکن 3 نظریات ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ مہا نظریات ہیں. یعنی نظریے کو اگر ہم تھیری کہہ دیں تو اس کو ہم کہتے ہیں میگا تھیریز. یعنی کچھ تھیریز ایسی ہیں جو یہ کلیم کرتی ہیں, کچھ نظریات ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے, جو بھی تم دنیا جہاں کا سوال لے آؤ ہم تمہیں اس کا جواب دے دیں. دنیا میں لاکھوں نظریات ہیں, ہر نظریے کے پاس ہر سوال کا جواب نہیں ہے. کچھ نظریے ایسے ہیں جو صرف معاشیات کو ڈیل کرتے ہیں, کیپٹلزم ہے, کمیونزم ہے, سوشلزم ہے, معاشی مسائل کے آپ کو جوابات بتائیں گے. ٹھیک ہے, کچھ نظریات ایسے ہیں جو سیاست سے متعلق ہے, سیاسی مسائل کا آپ کو جواب دیں گے, جیسے ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, فلاں فلاں الا بلا. ٹھیک ہے, تو بہت سے نظریات ایسے ہیں کہ وہ یہ مانتے ہیں بھائی ہمارے پاس جزوی جوابات ہیں, یعنی ہم زندگی کے ایک خاص جو فیلڈ ہے, اسفیئر ہے, اس کے اندر ہم جواب دے سکتے ہیں, باقی ہمیں ہر چیز کا نہیں پتا. لیکن 3 تھیریز دنیا میں ایسی آئی ہیں جنہوں نے کہا بھئی ہم سے تو سب سوال پوچھ لو, سب کچھ بتا سکتے ہیں تمہیں. اس کو کہتے ہیں میگا تھیریز. اب سائنس میں اس پہ گفتگو ہو رہی ہے, بلکہ وہ اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تھیری آف ایوری تھنگ,
یعنی ایک ایسی تھیری ہم بنا دیں، ایک ایسا نقطہ نظر دے دیں کہ ہر سوال کا جواب اس کے اندر موجود ہو، ہر سوال کا جواب. اور سائنس میں اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ہم مذہبی لوگ اس پہ سوچیں یا نہ سوچیں، لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا جہاں کا سوال، کوئی مذہبی سوال بھی آ جائے تو اس تھیری میں اس کا جواب موجود ہے. تو اس کو تھیری آف ایوری تھنگ، اس پہ اسٹیفن ہاکنگ نے کافی زیادہ کام کیا. آپ اس کو گوگل کریں نا تو آ جاتی ہے، یہ اس کے بارے میں ڈسکشنز آپ کے سامنے آ جائے گی. تو ہم کہہ رہے تھے کہ 3 تھیریز ایسی ہیں، ایک فلاسفی میں پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، وحدت الوجود کا نظریہ، اور ایک سائنس والوں نے دیا ارتقاء کا نظریہ، ایوولوشن کا نظریہ، اور ایک مذہب نے دیا جسے ہم تخلیق کا نقطہ نظر کہتے ہیں، کریشنزم اس کو کہتے ہیں. ان تینوں تھیریز کے پاس ہر سوال کا جواب ہے. اس سوال کا بھی جواب کہ وجود کیا ہے، اور یہ بھی کہ علم کیا ہے، ٹھیک ہے. ہر سوال کا جواب انہوں نے دے رکھا ہے. ان کا کلیم یہ ہے، ان کا کلیم یہ. تو جب ہمیں نظریات کا مطالعہ کرنا ہے تو ہمیں دنیا کے بڑے بڑے نظریات کا مطالعہ کرنا ہے. اور یہ لوگ بہت ایکٹیو بھی ہیں، بہت ایکٹیو. آج میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاؤں گا، ان کے جو ہے وہ لٹریچر وغیرہ کچھ دکھاؤں گا. تو ہم لوگ اس طرح سے محنت نہیں کر رہے جس طرح سے یہ لوگ محنت کر رہے ہیں. یہ لوگ محنت کر رہے ہیں، مطلب ایک سال کے اندر خدا کے انکار پہ اتنی کتابیں پبلش ہو جاتی ہیں، اتنی کتابیں کہ جتنی شاید ہمارے ہاں حدیث کی کتاب اتنی بار پبلش نہیں ہوتی ہوتی. تو بہت زیادہ یہ لوگ ایکٹیو ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. تو نظریہ وحدت الوجود کیا ہے؟ بیسیکلی فلسفی میں فلسفہ شروع سے چلا آ رہا ہے. گریک فلاسفر، یونانی جو فلسفی ہیں ان کا آپ نے تذکرہ پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے. سوکریٹیز ہے، پلیٹو ہے، ارسطوٹل ہے یعنی سقراط ہے، افلاطون ہے، اور اس کے بعد ارسطو ہے. دیکھیں فلسفہ ٹھیک ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی فلسفے کا زمانہ نہیں رہ گیا، لیکن بہرحال ہمارے ہاں مدارس میں بھی منطق وغیرہ پڑھائی جاتی ہے، اور کچھ فائدہ نہ ہو تو اس سے کم از کم ذہن بہت تیز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے جو ہے وہ انسان اس کی ذہنی ایکسرسائز کی مشق ہو جاتی ہے. تو ہر چیز ہے نا، جتنا اس کے اوپر بوجھ ڈالیں گے نا تو اتنا جو ہے وہ مضبوط ہوگی. یہ آپ کی باڈی ہے نا، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے گفتگو کی تھی، اس باڈی کو آپ جم میں جا کے کھپائیں گے، لگائیں گے، ایگزاسٹ کریں گے، ٹھیک ہے، ایکسرسائز کریں گے تو باڈی بنے گی نا آپ کی، ٹھیک ہے. 6 پیک بنیں گے، وہ کہتے ہیں جی 8 پیکس بنے گے. تو جو لوگ باڈی بلڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، اسی طرح سے جب ذہن کی آپ ایکسرسائز کریں گے، ذہن کے اوپر دباؤ ڈالیں گے، ایک چیز نہیں سمجھ میں آ رہی 2 دفعہ پڑھیں گے، 10 دفعہ پڑھیں گے، آہستہ آہستہ دماغ کھلے گا، دماغ کھلے گا. ابن سینا بہت بڑا فلسفی ہے، ابن سینا، ٹھیک ہے، فلسفی میں اس کا بہت بڑا نام ہے. ابن سینا کا کہنا یہ ہے کہ میں نے ارسطو کو پڑھا، 1 مرتبہ پڑھا نہیں سمجھ میں آیا، 2 مرتبہ پڑھا نہیں سمجھ میں آیا، کہتا ہے میں نے 40 مرتبہ اس کو پڑھا. کتنا؟ 40 ٹائم. مجھے ارسطو سمجھ میں نہیں آیا. اس کے بعد ابن سینا کہتا ہے کہ مجھے ابو نصر فارابی مل گیا جو ارسطو کا شارح تھا. اس کو ارسطو ثانی بھی کہا جاتا ہے. فارابی بھی ہمارے ہاں بڑا، مطلب یہ پورا گروپ تھا نا، ان کو مشائین کہتے تھے. اس گروپ کو کیا کہتے تھے؟ ہاں مشائین کہتے تھے. یہ پورا گروپ تھا نا. مشاء سمجھتے ہیں نا، مطلب یہ چل پھر کے پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے. کچھ استادوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ بیٹھ کے نہیں پڑھا سکتے، وہ چل پھر کے پڑھاتے ہیں، تو اس لیے ان کو مشائین کہتے ہیں. مشا یمشی، چلنے سے نا. یہ پورا گروپ تھا ان کا. تو خیر بہرحال، تو ابن سینا کہتا ہے کہ جب میں نے ابو نصر فارابی کو پڑھا تو پھر مجھے ارسطو سمجھ میں آیا، پھر سمجھ میں آیا کہ ارسطو کیا کہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ایسا سمجھ میں آیا کہ ابن سینا خود بہت بڑا فلاسفر بن گیا. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ فلسفی کو پڑھیں، ضرور پڑھیں، کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی 2 مرتبہ پڑھیں، دوسرے نہیں، پھر درمیان میں کوئی اچھا سا استاد انوالو کریں، ٹھیک ہے، کوئی اچھا شارح، کوئی اچھا جو ہے وہ کمنٹری کرنے والا، اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دماغ کھلے گا.
آپ کو چیزیں اچھے سے جو ہے وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں. تو وحدت الوجود کا جو نقطۂ نظر ہے سب سے پہلے جو ہے اس کی جو باز گشت ہے ہمیں افلاطون کے ہاں ملتی ہے. افلاطون جو ہے وہ بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا. افلاطون کے اوپر میرا ایک لیکچر ہے, میرے چینل کے اوپر پڑا ہوا ہے. جب آپ اس لیکچر کو سنیں گے نا تو پھر آپ کہیں گے یار یہ کیا لوگ تھے, کیا لوگ تھے یہ. ٹھیک ہے, جب تک آپ پڑھیں گے سنیں گے نہیں تو آپ 2-4 گالیاں ہی دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ جو اس کو سن لے گا, جو اس کو پڑھ لے گا افلاطون کو, وہ کہے گا کہ یار ایسا دماغ تو میں نے کبھی دیکھا سنا نہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ تھیورائزیشن کرتے ہیں, وہ ایک سسٹم بناتے ہیں پورا. ٹھیک ہے, اور اس سسٹم کے اندر آپ کو لگتا ہے جیسے ہر چیز ہر جگہ کے اوپر بیٹھ گئی ہے. پورا ایک آپ کہہ لیں کہ جی پوری زندگی کا آپ وہ ایک خلاصہ, ایک سمری سی بناتے ہیں. آواز نہیں آ رہی, آواز یہاں سے دیکھ چلے بات. میں اس کو قریب کر لیتا ہوں تھوڑا, یا اس کو بڑا والیوم جو ہے نا اونچا کر. تو افلاطون کا جو نقطۂ نظر تھا اس کو نظریہ امثال کہتے ہیں. افلاطون نے یہ نظریہ پیش کیا ورلڈ آف آئیڈیاز کا. اصل میں سوال یہ پیدا ہوا کہ ریئلٹی کیا ہے, حقیقت کیا ہے. آپ سب کہتے ہیں بھائی سچ کیا ہے, بھائی مجھے سچ بتاؤ سچ کیا ہے. ٹھیک ہے, سب سچ کی تلاش میں ہے نا, حق سچ کی تلاش میں ہیں سب لوگ. تو افلاطون نے کہا بھائی جو سچ ہے نا وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ سچ اس دنیا میں نہیں ہے, سچ کسی اور دنیا میں ایگزسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو نظر آ رہا ہے نا یہ سارا جھوٹ ہے. جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا کیا ہے, جھوٹ ہے. افلاطون نے اس نقطۂ نظر کو جو ہے وہ نظریہ امثال, عالم امثال کے ذریعے اس نے کہا کہ 2 دنیایں ہیں. ایک یہ دنیا ہے میٹیریل ورلڈ, مادی دنیا جس میں ہم آپ نظر آ رہے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. ایک اس نے کہا کہ اس سے پیچھے ایک دنیا ہے, اس کو وہ کہتا ہے عالم امثال. اچھا, یہ اس کا اتنا پاپولر ہوا, اس کا یہ نقطۂ نظر, آپ کی تصوف کی کتابیں بھری پڑی ہیں عالم امثال کی اصطلاح سے. حضرت شاہ اللہ دہلوی تک علیہ رحمہ کی کتابیں جو تصوف سے متعلق ہیں عالم امثال کے اصطلاح سے بھری پڑی ہیں. یہ ساری وہاں افلاطون سے آئی ہے. یہ اب آپ دیکھیں کہ کہنے کو تو کہیں کہ ایک فلسفی ہے, تو وہ فلسفی آپ کے شاہ اللہ دہلوی علیہ رحمہ جیسے ذہن کو متاثر کر گیا کہ ہم میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سب کی سند ان سے ہو کے گزرتی ہے. حضرت شاہ صاحب سے ہو کے گزرتی ہے نا ہماری دینی سند. ٹھیک ہے, سب ان کو اون کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی بڑی جامع شخصیت. لیکن افلاطون کا نظریہ امثال سمجھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا. ہم آپ نہیں پڑھیں گے تو اور لوگ تو پڑھیں گے, جو پڑھے گا تو وہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کا دیوانہ ہو جائے. تو اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یونانیوں کا فلسفہ تھا, سارا کچھ تھا. بات یہ ہے کہ یونانیوں کا فلسفہ جو ہے بنو عباس کے دور میں ٹرانسلیٹ ہو گیا. آپ کا یہ بیت الحکمہ بنا, ہاؤس آف وزڈم بنا تھا. سارا یونانی فلسفہ عربی زبان کے اندر ٹرانسلیٹ ہوا. بلکہ انہوں نے ایک اور کام کروایا اس وقت, اٹالین میں, دنیا کی کسی بھی زبان میں, عبرانی میں کوئی بھی لٹریچر تھا وہ سب انہوں نے عربی میں ٹرانسلیٹ کروا دیا. مسلمانوں نے دنیا جہاں کا علم غلم سب کچھ ہی پڑھ لیا بنو عباس کے. تو جب سب کچھ ہی پڑھ لیا تو وہ ہواؤں میں اڑنا شروع ہو گئے. میں کہا جو وہ کمال ہو گیا, وہ تو صرف ریویلیشن وہی نہیں, اب تو ہمارے پاس تو یہ سارے علوم آ گئے. ٹھیک ہے, ساری حکمت دانش مسلمانوں کے پاس آ گئی نا. جتنی دنیا کی حکمت تھی, دانش تھی, وزڈم تھی, سب انہوں نے عربی میں ٹرانسلیٹ کروا دی بنو عباس نے. اب اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد وہ سب جب حکمت دانش آپ کے پاس آ گئی تو اب انسان تو قابو میں نہیں نہ رہ جاتا. ٹھیک ہے, تو پھر ہمارے ہاں فلاسفرز پیدا ہوئے, پھر ہمارے ہاں متکلمین پیدا ہوئے, پھر علم کلام پیدا ہوا, بہت کچھ چیزیں وہ اب ہماری روایت کا حصہ ہیں. ایون کہ آپ کی اصول فقہ یونانی منطق سے متاثر ہے, آپ کی اصول حدیث یونانی منطق سے متاثر ہے.
آپ کے اصول حدیث میں کئی بحثیں ایسی ہیں یونانی منطق سے آئی ہیں، آپ کی اپنی بحثیں ہیں ہی نہیں، اور آج تک وہ موجود ہیں. جیسے خبر متواتر کی بحث ہے، یہ ہماری بحث ہے ہی نہیں. خبر متواتر کی بحث آپ دیکھیں گے تو یہ یونانیوں سے آئی ہے. اصول فقہ تو آپ کی جو ہے وہ یونانی منطق کی جو اصطلاحات ہیں تو کافی زیادہ آپ کی، تو آپ کے علوم جو ہم دینی علوم پڑھتے ہیں وہ تک فلسفہ منطق سے متاثر ہیں. یہی وجہ ہے کہ منطق ہمارے ہاں باقاعدہ نصاب کا حصہ رہی ہے مدارس میں. ہم ارسطو کی منطق پڑھتے پڑھاتے رہے. اب آ کے اہل حدیث میں تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہوا ہے، ایک چھوٹا سا رسالہ پڑھایا جا رہا ہے تحصیل المنطق کے نام سے، لیکن جو آپ کے دیوبندی بریلوی مدارس ہیں وہاں تو باقاعدہ پتہ نہیں کتنی کتنی کتابیں جو ہیں وہ منطق کی پڑھائی جاتی ہیں، کتنی کتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی لٹریچر منطقی اور فلسفیانہ اصطلاحات سے بھرا پڑا ہے، بھرا پڑا. بہت آسان ہے کہ جی ابن عربی کو 4 گالیاں دے دیں آپ، ٹھیک ہے، کافر کہہ دیں، لیکن جب اس کی کتاب پڑھنے کے لیے جائیں گے دانتوں پسینہ آئے گا، سمجھ ہی نہیں آئے گی. کیوں؟ فلسفہ منطق ہے، فلسفہ منطق ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے چیزوں کو، اب ظاہر بات ہے یہ سب اب ہمارے علوم کا ایک حصہ ہے نا، ہماری روایت میں یہ چیزیں آ چکی ہیں، یہ فلسفہ منطق، یہ اصطلاحات آ چکی ہیں. تو اگر ہم اپنی روایت کو بھی اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے ایک دفعہ ہو کے گزرے، ان چیزوں کو سمجھیں. تو عالم امثال کا کانسیپٹ جہاں آپ دیکھیں گے وحدت الوجود کے اوپر کوئی آپ اچھا رد دیکھیں گے تو وہاں عالم امثال کا کانسیپٹ آپ کو ملے گا. جب میں نے وحدت الوجود کو پڑھنا شروع کیا، کوئی 200 کتابیں جو ہے وہ پڑھ لی، تو وہ بار بار الفاظ آیان ثابتہ، میں اب آیان ثابتہ کیا چیز ہے؟ جو کتاب اٹھاؤ آیان ثابتہ، جو کتاب اٹھاؤ آیان ثابتہ، آیان ثابتہ، آیان ثابتہ. بات یہ ہے کہ وہ جب تک آپ ان کی اصطلاحات، ان کی ٹرمینالوجی نہیں سمجھیں گے تو بات آپ کے اوپر کھلے گی نہیں. پھر آپ لا علمی میں رد کریں گے، اور جو لا علمی میں رد کیا جاتا ہے تو وہ آپ کا جو مخاطب ہوتا ہے نا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتا. یہ کہتا ہے اس کو بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتہ ہے، اس کی تو مطلب اتنی ذہنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ میری بات سمجھ پائے. تو افلاطون کا نظریہ امثال کیا تھا کہ ورلڈ آف آئیڈیاز، وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو مادی دنیا ہے اس کے پیچھے ایک دنیا ہے. ہم لوگ سائے ہیں، اس کا کہنا کیا تھا، ہم لوگ سائے ہیں، اصل میں ہمارا وجود پیچھے کسی اور دنیا میں ہے، یہ سایہ ہے اس کا. لیکن کہتا تھا کہ یہ ہے سایہ، اصلی وجود کا سایہ ہی ہے. جیسے زمین پہ ہمارا سایہ پڑا ہوتا ہے نا، تو ہمارا ہی سایہ ہوتا ہے نا، کسی اور کا تو نہیں ہوتا. اس لیے وہ یہ کہتا تھا کہ یہ سب سائے ہیں اس دنیا میں. ایک گھوڑا ہے، تو یہ گھوڑا جو آپ کو دنیا میں نظر آ رہا ہے نا، تو یہ حقیقی گھوڑا نہیں ہے، پیچھے ایک اور دنیا، ورلڈ آف آئیڈیاز، عالم امثال، اس کے اندر جو ہے وہ حقیقی گھوڑا موجود ہے، اور وہ کامل ہے، وہ کامل ہے، اس میں کوئی نقص و ریب نہیں. یہ دنیا والا اس کے اندر نقص و ریب ہے، دنیا والا انسان اس کے اندر نقص و ریب ہے. پیچھے ورلڈ آف آئیڈیاز میں جو انسان ہے اس میں کوئی نقص و ریب. اس کو ایک اور مثال سے سمجھے. آپ نے کبھی بھٹے پہ دیکھا ہو کہ وہ اینٹیں کیسے تیار ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک سانچہ ہوتا ہے نا لوہے کا، اس کے اندر مٹی ڈالتے ہیں تو اینٹ نکال کے جو ہے نا تیار کر کے باہر رکھ دیتے ہیں. تو ایک سانچے سے وہ ہزاروں اینٹیں نکال لیتے ہیں، سانچہ ایک ہے. تو اس کا کہنا یہ تھا افلاطون کا کہ اصل میں ہمارے سانچے کسی اور دنیا میں موجود ہے، جس سے یہ سانچہ ایک ہی ہے. سارے انسانوں کا ایک سانچہ ہے، سارے گھوڑوں کا ایک سانچہ ہے، سارے اونٹوں کا ایک سانچہ ہے، سارے شیروں کا ایک سانچہ ہے. جو پیچھے کسی دنیا میں ہے وہ کامل ہے. سانچہ جو ہے وہ کمال درجے کا ہے. ٹھیک ہے، اب اینٹ بعض اوقات جو ہے وہ ٹیڑھی میڑھی نکل آئے گی، لیکن سانچہ سیدھا ہی ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ یہ جو انسان اس سانچے سے تیار ہوئی ہیں تو وہ ٹیڑھے میڑھے ہو سکتے ہیں، ان میں نقص اور عیوب ہو سکتے ہیں، فزیکلی معذور ہو سکتے، لیکن پیچھے سانچہ ایک ہے. تو اس کو وہ کہتا تھا عالم امثال، کہ ہم سب ایک اور دنیا میں موجود ہیں، ہمارا ایک سیمپل.
جیسے اصل سند ایک ہی ہوتی ہے، اس کی فوٹو کاپی آپ آدھار کروا لیں تو وہ کہتا تھا یہ فوٹو کاپیز ہیں، یہ ہم کہیں ہم اصل انسان کی فوٹو کاپی ہیں، ہم اصل انسان نہیں ہیں، اصل انسان ایک ہی ہے جو پیچھے کہیں موجود ہے۔ تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ اصولی لوگ تھے نا، تو وہ کہتے تھے فروعات زیادہ ہوتی ہیں، اصول ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اصل ایک ہوتی ہے، اصول ایک ہوتا ہے، جس سے آگے فروعات جزیات نکلتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں انسان کا اصل ایک ہی ہے۔ یہ جو نظر آ رہی ہے یہ ساری فروعات ہیں، فروعات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ریالٹی نہیں ہے، اصل میں اصل کی ریالٹی، اور اصل تو ظاہری بات ہے ظاہری طور پہ تو موجود ہوتا ہی نہیں ہے نا، اصل تو آپ کے ذہن میں وہ تو کلی ہے نا، کلی کہاں پہ ہوتی ہے؟ کلی تو ذہن میں ہوتی ہے، کلی کا کوئی خارجی وجود تو ہوتا کوئی نہیں ہے، کلی جزئی کی کانسیپٹ پڑھا ہے نا منطق کے اندر۔ تو خیر بہرحال افلاطون کا نظریہ امثال یہ تھا کہ اصل میں جو سچ ہے، جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے، وہ اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی، اس سے پیچھے کہیں پر ہے۔ یہ نظریہ بہت زیادہ پھیلا، کرسچینٹی میں گیا، عیسائیت میں، ٹھیک ہے، عیسائیت میں ایک بہت بڑا ان کا پادری تھا فلاطینوس اس کو کہتے ہیں۔ فلاطینوس نے یہاں سے جو ہے وہ ایک نظریہ فیض کے نام سے ایک نظریہ جو ہے وہ اس نے بنایا۔ فلاطینوس کی جو ہے وہ اور اسی طرح اس کے جو آگے شارحین ہیں ان کی کتابیں منطقی ہمارے مدارس کے نصاب میں ہیں، عیسیٰ غوزی وغیرہ اور اس طرح کی اور جو ہے نا۔ تو فلاطینوس کا نظریہ فیض یہ بہت عام ہوا کرسچینٹی میں، اور اس کی بنیاد افلاطونی تھا۔ پھر ہندو مت کے اندر شنکراچاریہ نے، فلاطینوس کا زمانہ کو 270 کا ہے، 270 عیسوی کا ہے، شنکراچاریہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آیا، 9ویں صدی عیسوی میں اس کا کوئی ٹائم پیریڈ بنتا ہے۔ شنکراچاریہ کو مطلب زیادہ اس کی ایج نہیں تھی، یہ 28-30 برس اس کی عمر تھی، لیکن اس کی فلسفی میں بھی بہت گہرائی ہے۔ تو اس نے بھی وہی جو نقطہ نظر تھا جو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کرسچینٹی میں وحدت الوجود کا، وہ یہاں ہندو مت میں شنکراچاریہ کے ذریعے سے آیا۔ پھر ہندو مت سے یہ جو ہے وہ نکلتے نکلتے ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی آیا، مشائین میں، یہ جو ہمارے بڑے بڑے فلاسفرز تھے، ابو نصر فارابی، ابن سینا، پھر ان سے پھر بعد میں حضرات صوفیاء میں آیا، ابن عربی وغیرہ نے اس کو باقاعدہ تھیورائز کیا نظریہ وحدت الوجود کے نام سے۔ تو وحدت الوجود کی جڑیں دنیا کے 3 بڑے مذاہب میں پھیلی ہوئی ہیں، کرسچینٹی میں، عیسائیت میں، ہندو مت میں اور مسلمان میں۔ ہم نے کہا تھا کہ عیسائی جو ہے وہ دنیا کا 33% ہے، مسلمان 25% ہے، اور ہندو تقریباً کوئی 14% ہے۔ تو یہ کوئی تقریباً 60% تو بن ہی جاتے ہیں مل ملا کے، اس سے زیادہ ہی بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نقطہ نظر بہت زیادہ پھیلا، بہت زیادہ عام ہوا۔ تو وحدت الوجود کا نقطہ نظر مطلب اس کے مختلف آپ کہہ لیں ورژنز ہیں نا، ہندوؤں کا ورژن تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، کرسچینز کا، عیسائیوں کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، مسلمانوں میں جو صوفیاء میں عام ہوا وہ ذرا مختلف ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، مطلب ہمارے جو لوگ ہیں صوفیاء میں جو نظریاتی تصوف والے لوگ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، ہم سب کو خیال کیا ہے، اللہ نے ہم سب کو خیال کیا ہوا ہے، سوچا ہوا ہے، یعنی ہم لوگ مرتبہ علم میں ہیں، مرتبہ وجود میں نہیں ہیں۔ اس کو آپ سادہ سی مثال سے سمجھیں کہ اگر آپ اپنے ذہن کے اندر ایک محل کا تصور لے کے آئیں، کوئی محل جو آپ کا اپنا ہے، ٹھیک ہے، مطلب تصورات میں محل کھڑا کر سکتے ہیں نا آپ لوگ، حقیقت میں نہ کھڑا کر سکتے ہو، مطلب 5 مرلے کا مکان بھی نہ بنا سکتے ہو، لیکن تصور میں تو انسان محل بنا سکتا ہے نا، اپنے ذہن میں، سوچوں میں، خیالوں میں، ٹھیک ہے، ایسا ہوگا۔ تو تصور میں انسان بہت کچھ بنا لیتا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے ان کا یعنی وحدت الوجود والوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو سوچا ہوا ہے، اللہ نے ہم سب کو کیا کیا ہے؟ سوچا ہے۔
تو اللہ کی سوچ اتنی کمال درجے کی تھی کہ اللہ نے جس کو سوچا اس کو وہم ہو گیا کہ میں موجود ہوں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہماری سوچ ناقص ہے. ہماری سوچ کیا ہے؟ ناقص ہے. ہماری سوچ کامل نہیں ہے نا. ہم جس کو سوچیں گے، مثال کے طور پہ ہم جس کو سوچیں گے تو اس کو وہم نہیں ہوگا کہ وہ ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں نا، وہ میری سوچ میرے وجود سے باہر نہیں ہے نا، میرے اندر ہی ہے نا. میری سوچ کہاں پیدا ہو رہی ہے؟ میرے وجود کے اندر. لیپ ٹاپ میں بھی تو نہیں پیدا ہو رہی نا میری سوچ، یہاں سامنے میز میں تو نہیں پیدا ہو رہی نا. تو اللہ کا جو تخیل ہے، اللہ کا جو خیال ہے، وہ اللہ کی ذات سے باہر نہیں. اللہ نے جو بھی سوچا ہے، جو بھی اللہ کا علم ہے، وہ اللہ کی ذات کے اندر ہے نا. تو اللہ نے اس دنیا کا خیال کیا، بس. اللہ نے اس دنیا کا کیا کیا ہوا ہے؟ خیال کیا ہوا ہے، بس. یہی معنی ہے خالقہ کا، یہی معنی ہے پیدا کرنے کا. کہ خالقہ کا معنی وہ کرتے ہیں فکر. ٹھیک ہے، اللہ نے کیا کیا؟ تفکیر کی. اللہ نے سوچا. تخلیق کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے خارج میں کسی کو وجود دیا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ خارجی وجود تو ہے ہی نہیں نا کوئی. اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، صرف خدا کی ذات ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ شرک کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس پہ ہنسی آتی ہے کہ ہم کیسے مشرک ہیں. ہم تو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. شرک کے لیے تو ضروری ہے کہ پہلے دو وجود مانے جائیں، مطلب تبھی تو آپ شریک ٹھہرائیں گے نا. تو ہم تو اللہ کے علاوہ کوئی وجود مانتے ہی نہیں ہیں، تو ہم کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ ہم مشرک ہو ہی نہیں سکتے. تو جو ہم پہ مشرک ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے وہ ہماری بات سمجھتا ہی نہیں. مطلب یہ ان کا کہنا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وجود صرف ایک ہے. اب ظاہری بات ہے، کہنے کو اگر کہیں بہت بے وقوفی ہے، پتہ نہیں کیا فضول میں یہ وہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب میں ایک بہت بڑی تعداد کو اس نقطہ نظر نے کیا کیا؟ متاثر کر لیا. ٹھیک ہے، اب جب تک آپ ان کی بات کو وہاں اس لیول پہ جا کے سمجھ کے رد نہیں کریں گے تو وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. جب تک آپ وہاں گہرائی میں اتر کے ان کو نہیں سمجھائیں گے بھائی یہ فینٹیسی ہے کہ چکروں میں پڑے ہوئی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے. بات وہ اس سے بھی زیادہ گہری کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم زیادہ گہرائی میں جا نہیں رہے، زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے نا، مطلب ان کی بات اس سے بھی 10 گنا زیادہ گہری ہے. وہ پھر ہم نے اپنی کتاب میں اس کی نا تفصیلات کھولی ہیں. یہ تو ہم نے اس کو مطلب سادہ الفاظ میں بیان کیا ان کی بات کو، کہ ان کا کہنا یہ کہ اللہ نے تخیل کیا ہے، اللہ نے سوچا ہے ہم سب کو. جس کو اللہ نے پیدا کرنا تھا اللہ نے اس کو سوچا، بس. جیسے کوئی بڑھئی ہے نا، بڑھئی کیا کرتا ہے؟ اگر اس نے میز بنانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ سوچے گا کہ میں نے کیسی میز بنانی ہے. راؤنڈ ہوگی، چوکور ہوگی، مستطیل نما ہوگی، 4 پایوں والی ہوگی، اس کے دراز ہوں گے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، مطلب کیا سائز ہوگا، بڑھئی سوچے گا نا، اس کے بعد ہی بنائے گا. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ سوچے ہی نا. آپ نے مکان بنانا ہے مثال کے طور پہ، آپ پہلے سوچیں گے نا 10 مرلے کا ہے، 2 کنال کا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اتنے کمرے ہوں گے، اتنے واش روم، کچن، یہ وہ، ڈبل سٹوری، فلاں ڈسینٹ، یہ سارا کچھ سوچیں گے نا. تو تخلیق سے پہلے ایک مرحلہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ تخیل، علم کا. وہ مرتبہ علم میں مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو وہ کہتے ہیں ثبوت، یعنی جو چیز علم میں موجود ہو اس کو وہ ثبوت کہتے ہیں. اس لیے وہ اصطلاح بار بار بولتے ہیں عیان ثابتہ، یعنی وہ کہتے ہیں ہم علم میں تو ہیں، اللہ کے معلوم تو ہیں، لیکن موجود نہیں، صرف ہمیں وہم ہو رہا ہے کہ ہم موجود ہیں. یعنی اللہ کا تخیل اتنا کمال درجے کا تھا کہ اللہ نے ہمیں سوچا تو ہمیں لگنے لگا کہ ہم موجود ہیں. ہم اللہ کے خیال سے باہر نہیں ہیں، ہم سب اللہ کے خیال میں ہیں. اور اللہ کا خیال کہاں پر ہے؟ اللہ کی ذات میں. اس معنی میں کیا ہے؟ وحدت الوجود ہے، یعنی وجود ایک ہی ہے اللہ کی ذات کا. ان کے نزدیک مرتبہ وجود نہیں ہے نا. ان کے ایک جملہ بہت معروف ہے، عیان ثابتہ نے خارجی وجود کی بو بھی نہیں چکھی. عیان ثابتہ سے مراد
یعنی عین ثابت کی جمع آیان ثابتہ ہے نا، عین ذات کے معنی ہے، عین ثابت جو اللہ کے علم ہے. ہم سب کا عین جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. ٹھیک ہے، مطلب میرا ایک تصور اللہ کے علم میں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ایک تصور اللہ کے علم میں ہے، ان کا ایک تصور ان کا ایک تصور، تو سب کا ایک تصور جو ہے وہ اللہ کے علم میں. کہتے ہیں آیان ثابتہ. تو وہ کہتے ہیں آیان ثابتہ نے خارجی وجود کی بو بھی نہیں چکھی، یعنی اس کی جو ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں گیا نا وہ. تو ہم سب عین ثابت ہیں، اللہ کے علم میں ہے، بس اللہ کے تخیل میں ہے. اللہ کے تخیل سے باہر ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ کے علم سے باہر ہم سب کا کوئی وجود نہیں. یہ ان کا بنیادی کلیم ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ وجود کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی وجود ہے ہی نہیں. مطلب ایک اعتبار سے انہوں نے یہ کہہ دیا نا کہ وجود ہے ہی نہیں. سوال کو انہوں نے کیا کیا؟ اوائڈ کیا. تو سوال کا جواب سوال یہ تھا کہ وجود کیا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی جب سب خیال ہے، بس ٹھیک ہے، بس خیال ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، وہ تو جب لوگوں نے اس کو آگے چل کے بڑھایا نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ تو اللہ کے تخیل میں ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ نبوت، رسالت، کتابیں، یہ سب اللہ کے خیال میں ہو رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے. خارج میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. جنت جہنم سب اللہ کی علم میں. حقیقت میں کوئی چیز اللہ نے نہیں بنائی. جنت بھی اللہ کے تخیل میں ہے، جہنم بھی اللہ کے تخیل میں ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے اب آپ خیالوں میں کسی کو سزا دیتے ہیں نا، خیالوں میں کسی کو سزا. ٹھیک ہے، وہ خیال میں کسی کو مار دیں آپ جس کے اوپر غصہ آ رہا ہو. ٹھیک ہے، خیال میں کسی کو مار دیں اب آپ. نہیں، معتزلہ تو ظاہری بات ہے وجود کو مانتے ہیں نا، وہ تو مانتے ہیں. تو دیکھیں، یہ صرف خالق کو مانتے ہیں، مخلوق کو نہیں مانتے. یعنی وحدت الوجود والے کہتے ہیں وجود ہے، کس کا ہے؟ خالق کا ہے. مخلوق کا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، فکر لیتے نہیں، وہ وجود کو تو مانتے ہیں نا. معتزلہ وجود کو مانتے ہیں، وہ ماڈرنسٹ ہیں، اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں. دوسرا جو نقطہ نظر ہے نا ان کا، یہ سائنس والوں کا جو نظریہ ارتقاء والے ہیں، یہ مخلوق کو مانتے ہیں، خالق کو نہیں مانتے. یعنی یہ دونوں ایکسٹریم ہے نا. وحدت الوجود والے کہتے ہیں بس خالق ہی خالق ہے، مخلوق اس نے پیدا ہی نہیں کی، کوئی مخلوق نہیں ہے. اور نظریہ ارتقاء والے کیا کہتے ہیں؟ مخلوق ہی مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، کریٹر نہیں. جبکہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے جو درمیان میں معتدل ہے کہ خالق بھی ہے اور مخلوق بھی ہے، دونوں ہے نا. امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ جو ہے نا، ان کے کافی مناظرات ہوتے تھے وجودیوں کے ساتھ. تو مجموع الفتاوی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ امام صاحب نے لکھا کہ ایک وجودی میرے پاس آیا اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا. تو میرے ساتھ اس نے نا بحث کرنا شروع کر دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں میں اس کی باتیں سنتا رہا. پھر میں نے اسے ایک سوال ڈالا. میں نے اسے کہا کہ رب العالمین موجود ہے؟ تو کہنے لگا ہاں ہے. اب اگر کہتا کہ رب العالمین نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اللہ کا انکار کر دیتا نا. کہنے لگا ہاں رب العالمین موجود ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں میں نے اسے پھر کہا اس پہ ذرا غور کرو جو تم نے کہا ہے. تو پھر اس کے بعد وہ چپ ہو گیا. اور اسے ایسی چپ لگی کہ اس کے بعد کہنے لگا اس کا کوئی جواب نہیں.
جب وہ یہ مان گیا نا کہ رب العالمین ہے، تو رب العالمین کا کیا مطلب ہے؟ عالموں کا رب۔ عالم ہی نہیں ہے تو وہ رب العالمین کیسے ہو گیا؟ پہلے عالم کا وجود مانے گا تو رب العالمین بنے گا نا۔ تو اس لیے یہ لوگ بڑے محتاط ہیں، انہیں کہیں نا کہ خالق ہے تو یہ بھی نہیں کہتے کہ خالق ہے، کیونکہ اگر مان جائے نا کہ خالق ہے تو پھر کیا ماننا پڑے گا؟ مخلوق ماننی پڑے گی۔ ایک بحث اور بھی انہوں نے پیدا کر دی، انہوں نے کہا جی یہ جو اب آپ کہتے ہیں نا کہ خالق موجود ہے، یہ بھی غلط ہے۔ وہ ٹیکنیکل بحث انہوں نے یہ پیدا کی کہ موجود کون سا صیغہ ہے؟ اس میں مفعول، موجود اس میں مفعول ہے نا، جس کو وجود دیا گیا ہو تو موجود کا کوئی موجد ہوگا، تو آپ خالق کو کہہ رہے ہیں کہ وہ موجود ہے، وہ مفعول ہے، تو اس کا فاعل کون ہے؟ آواز سمجھ رہے ہیں؟ تو ان سے بحث کرتے ہوئے ذرا بڑا محتاط انداز میں، اس لیے جب میں نے اپنی کتاب کا آغاز کیا میں نے یہ نہیں کہا کہ خالق اور مخلوق موجود ہیں، بلکہ یہ کہا کہ خالق اور مخلوق ہیں، بس۔ اب ہیں سے وہ مفہوم پیدا کر دیا۔ جیسے اب آپ کہیں گے موجود ہیں تو وہ یہ کویسچن لے آئیں گے، اچھا موجود ہیں تو موجد کون ہے پہلے یہ بتاؤ، تم نے تو خدا کو مخلوق بنا دیا۔ تو چونکہ فلسفی ہے نا، منطقی ہے نا، تو وہ ایک ایک لفظ کی بال کی کھال اتارتے ہیں، ایک ایک لفظ کی بال کی کھال اتارتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے ساتھ وہی انداز جو ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے رکھا تھا۔ تو جب بھی ان سے بحث ہو، بہت کم ان میں بھی آپ کو سمجھدار ملیں گے، بہت کم ملیں گے۔ جب بھی ان سے بحث ہونے کا بھائی خالق کا وجود ہے تو وہ فوراً مان جائے گا کہ خالق کا وجود ہے۔ تو بس اب آپ کہیں اب آپ نے آگے کیا ثابت کرنا ہے؟ جب خالق کا ہے تو اس کا مطلب ہے مخلوق بھی ہے۔ خالق کس کو کہتے ہیں؟ مطلب خالق ماننے کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ مخلوق۔ خالق کہتے مطلب اس کی خالق ہے ہی نہیں تو خالق کیسے ہوگا؟ مخلوق ہی نہیں ہے تو اس کو خالق کا ٹائٹل کیسے اس کو ملے گا؟ تو خالق کا وجود تو مانتے ہو نا، تو وہ کہے گا مانتا ہوں، تو بس ٹھیک ہے، اب مخلوق کی وجود ثابت کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں کہ تم مخلوق کا وجود مانتے ہو کہ نہیں مانتے، تم نے خود ہی مان لیا، ذرا اپنی بات پہ غور کر لو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ وحدت الوجود والے، اور یہ بار بار چیزیں جو ہے نا اب ریپیٹ ہو کے آتی رہتی ہیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ وہ مغربی نظریات کے مقابلے میں اس وقت ہمارے پاس اگر کوئی نقطہ نظر ہے اہل اسلام کے پاس تو وہ وحدت الوجود کا نقطہ نظر ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں فلسفی ہے، گہرائی ہے، لیکن اس فلسفی اور گہرائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی اب ہم یہ کہیں کہ جی مغربی نظریات کا اگر ہم نے رد کرنا ہے نا تو ہمیں وحدت الوجود کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ہے ہی کوئی نہیں، ہتھیار ہی کوئی نہیں۔ بالکل بیکار بحث ہے۔ تو یہ دونوں تو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، الحاد اور وحدت الوجود ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ہم نے کہا ایک یہ کہہ رہا ہے کہ خالق ہے مخلوق نہیں ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ مخلوق ہے خالق نہیں۔ تو سائنس نے کیا نقطہ نظر پیدا کیا؟ سائنس نے یہ نقطہ نظر پیدا کیا ایوولوشن کا، ارتقاء کا۔ جب ان کو یہ سوال پیدا ہوا کہ انسان کہاں سے آ گیا، تو انہوں نے کہا جی انسان خود بخود ہی آ گیا، بس کہاں سے آنا ہے، خود بخود ہی آ گیا۔ اچھا، عام جو سائنسدان ہے وہ یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ خدا کا اقرار کرتا ہے، وہ خدا کو مانتا ہے۔ میری جو کتاب ہے خدا کا وجود باری تعالیٰ مذہب، فلسفہ اور سائنس کی روشنی میں، اس میں میں نے 50 کے قریب، 50 سے زیادہ نوبل پرائز جنہوں نے لیا سائنسٹسٹ۔ نوبل پرائز سب سے بڑا انعام ہے جو مطلب دیا جاتا ہے دنیا میں۔ تو ایسے 50 کے قریب بڑے بڑے سائنسدان جنہیں نوبل پرائز وغیرہ ملا،
آئنسٹائن ہے، اسی طرح اور بہت سارے ہیں، وہ خدا کا اقرار کرتے ہیں، وہ خدا کو مانتے ہیں. تو اگر سائنس جو ہے وہ آپ کو خدا کے انکار کی طرف لے کے جاتی، سائنس کا مطالعہ، تو سب سے پہلے تو بڑے بڑے سارے سائنسٹسٹ کیا ہوتے ہیں؟ ملحد ہوتے، ایتھیسٹ ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہر بڑی سائنس کی جو شاخ ہے، بایولوجی میں، کیمسٹری میں، فزکس میں، اس کے جو بانی ہیں، فاؤنڈرز ہیں، وہ سب خدا کو ماننے والے ہیں. ایون نیوٹن یہ کہتا تھا. اب نیوٹن سے بڑا تو سائنس کا کوئی ابا جی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نیوٹن یہ کہتا تھا کہ میں تو روزانہ بائبل کا بھی مطالعہ کرتا ہوں اور میں بائبل کے خدا کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے، کرسچین تھا لیکن خدا کو مانتا تھا. اور آئنسٹائن یہ کہتا تھا کہ میری زندگی میں لوگ مجھے ایتھیسٹ کہنا شروع ہو گئے حالانکہ میں ابھی موجود ہوں. تو میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو تمہارا نقطہ نظر ہے خود سے رکھو، لیکن مجھے کیوں بدنام کر رہے ہو؟ ابھی تو میں زندہ ہوں، میں تو خدا کو مانتا ہوں. تو بڑے بڑے جتنے سائنسٹسٹ تھے وہ سب خدا کو مانتے تھے، سب خدا کو مانتے تھے. تو سائنس کبھی آپ کو خدا کے انکار کی طرف نہیں لے کے جاتی. اگر لے کے جاتی ہوتی تو سارے سائنسٹسٹ کیا ہوتے؟ ملحد ہوتے، ایتھیسٹ ہوتے. ہاں کچھ اب آ کے کچھ جو ہے وہ سائنسٹسٹ ایسے ہیں جو کہ ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، اب ہیں. اس کی وجہ یہ کہ 70 کے بعد باقاعدہ ایک تحریک چلی ہے، پروپیگنڈا وار ہوئی ہے، باقاعدہ ذہن سازی کی گئی ہے سائنس کے نام پہ. سائنس کے اندر چیزیں ڈالی گئی ہیں. ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، کبھی اس کو گوگل کریں، سوڈو سائنس. سائنس نہیں ہے وہ، سائنس کے نام پہ لوگوں نے اس کو سائنس. جیسے ہمارے یہاں مذہب میں کرپشن ہو جاتی ہے نا، بہت ساری رسم و رواج بدعات آ جاتی ہیں. آپ لوگوں کو بتاتے ہو بھائی یہ مذہب نہیں ہے، یہ بدعات ہیں، رسومات ہیں، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارا کلچر ہے، جان چھڑاؤ اس سے. یہی کہتے ہیں نا ہم لوگ، خالص دین یہ ہے، پیور دین یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. سائنس میں بھی اب بعین یہی کام ہو گیا. سائنس کی جو بدعات ہے نا، آپ یوں سمجھیں، سوڈو سائنس کہلاتی ہے. اس میں بھی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. پھر اس میں جو اچھا سائنسٹسٹ ہے وہ کہتا ہے یار یہ سائنس نہیں ہے، اس کو سائڈ پہ کرو، ایسے ہی لوگوں نے سائنس بنا لی ہے، یہ کوئی ثابت وابت نہیں ہے، ایسے ہی ڈرامے لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہر فیلڈ متاثر ہوا ہے، ہر فیلڈ، ہر سبجیکٹ متاثر ہوا، اس میں کرپشن ہوئی ہے، لوگوں نے ایڈیشنز کی ہیں. سائنس میں سائنس فکشن آ گیا، فلسفی آف سائنس آ گئی، سوڈو سائنس آ گئی، اور بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی جو سائنس نہیں تھی، سائنس کے نام پہ پڑھاتی جائے. تو ایک بات تو ہے کہ جو پیور سائنسٹسٹ ہے نا، پیور سائنسٹسٹ، تو وہ خدا کا اقرار کرتا ہے، بھلے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، ریلیجن کچھ بھی ہو. ہاں جو متاثر ہو جاتا ہے اس قسم کی بدعات سے، خرافات سے، جو سائنس کے نام پہ عام ہو گئی ہیں، تو وہ پھر ایتھیزم، الہاد کی طرف نکل جاتا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ جو ملحد ہے، جو ایتھیسٹ ہے، وہ بھی کریٹر کا انکار نہیں کرتا، خدا کا انکار نہیں کرتا. اس وقت جو الہاد کا مقدمہ لڑنے والوں میں جو ہراول دستہ ہے، اس میں ایک بڑا نام ریچرڈ ڈاکنز کا ہے. ریچرڈ ڈاکنز کی ایک کتاب ہے، میں آپ کو کہوں گا کہ اس کو ضرور پڑھیں. ایک منٹ، یہ جو ہے نا کتاب آپ کو یہاں مل جائے گی. یہ ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ انہوں نے نا ٹرانسلیشنز کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے. ہاں یہ اس کی کتاب ہے، اندھا گھڑی ساز، اردو میں ہے. کتابیں ان کی پڑھیں. اگر آپ ایتھیزم کا، الہاد کا رد کرنا چاہتے ہیں نا، تھوڑا سا اٹھ کے کہ یہ لوگ کیسے سوچتے ہیں، تو اچھا ترجمہ ہے، یہ اچھا ترجمہ ہے. بلائنڈ واچ میکر، اندھا گھڑی ساز، یہ اس کی کتاب ہے. ٹرانسلیشن project.org کے نام سے یہ ویب سائٹ ہے. وہاں پہ آپ کو ریچرڈ ڈاکنز کی بہت ساری کتابیں مل جائیں گی. اور یہ لوگ جو ہے نا ایتھیسٹ، یہ بہت چھوٹے لیول پہ بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں جیسے یہ اب بچوں کے لیے کتاب بنائی ہے اسٹار ڈسٹ کے نام سے، کتنی کلرفل کتاب ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے آپ کی اسلامیات کی بک ہوتی ہے نا، یہ ان کی اسلامیات ہے. اب یہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے. آپ تو شروع میں اسلامیات میں کیا کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اب اس کتاب کا آغاز کیسے ہوگا؟ اب اس کی کتاب کا آغاز ایسے نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیں، یہ اب سب سے پہلے وہ سوال جواب ہے نا، پودے اور جانور کہاں سے آئے؟ مطلب تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بچے کو کیا کہیں گے؟
اللہ نے پودوں کو پیدا کیا، اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا، ٹھیک ہے. آگے خود ہی سوال کیا جادو سے آئے ہیں، جادو سے. تو جو کہہ رہے ہیں نہیں جادو نہیں ہے، لیکن جادو سے بھی کوئی بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ سارا جو ہے نا وہ ڈرامہ لگاتے ہیں، پھر یہ کس طرح سے انسان بنا ہے، ٹھیک ہے. یہ سارا تصویروں کے ذریعے سے ہے، یہ بندر سے انسان بن گیا، ٹھیک ہے. یہ پورا ٹری پھر دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ایک سیل تھا نیچے، ایک منٹ میں اس کو تھوڑا چلیں اتنا ہی بڑا، ٹھیک ہے. یہ ایک سیل تھا، اس ایک سیل سے کس طرح سے پودے بنے، پھر اس طرح سے مچھلیاں بنی، پھر اوپر آپ چلے جائیں مچھلیوں سے پھر آہستہ آہستہ ایوولوشن ارتقاء ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے. کہ ادھر جو ہے مینڈک نکل گیا، ادھر سے پھر مچھلیوں سے پھر گھوڑے بنے، پھر اوپر جا کے جو ہے نا وہ بندر بنا اور پھر انسان بھی بن گیا، ٹھیک ہے. تو یہ سارا بچوں کو سکھاتے ہیں یہ سب کیسے بنا ہے، ٹھیک ہے. پودے کیسے بنے، جانور کیسے بنے، انسان کیسے بنے، ایوولوشن ہوا ہے، ارتقاء ہوا ہے، ٹھیک ہے. کہ ایک سیل تھا، اس ایک سیل سے پھر آہستہ آہستہ ایوالو ہوتے ہوتے مچھلی بنی، پھر مچھلی کو پر لگ گئے، مچھلی کے چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں نا، وہ پر بڑے ہو گئے، پرندہ بن گیا، پرندے نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، پھر آہستہ آہستہ پر چھوٹے ہوتے چلے گئے، ٹھیک ہے. پھر پرندوں سے جانور بن گیا، باندر بن گیا، پھر باندروں سے پھر آہستہ آہستہ نکلتے نکلتے انسان نکل آیا، ٹھیک ہے. انسان کہاں سے آیا؟ بس اسی طرح سے آ گیا بھائی، ایٹ رینڈم آ گیا، کسی نے بنایا نہیں ہے، بس خود ہی آ گیا، ٹھیک ہے. کوئی کریٹر نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، بس خود بخود یہ سارا کچھ نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب کوئی ہے نہیں پوچھنے والا، تو اب کیا کرو؟ جو مرضی کرو. جب کوئی خالق ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی رسول بھی نہیں ہے، کوئی رسول بھی نہیں ہے تو کوئی کتاب بھی نہیں ہے، کوئی کتاب بھی نہیں ہے تو کوئی آخرت بھی نہیں ہے، کوئی آخرت بھی نہیں ہے تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہی زندگی ہے بس. بابر پہ عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست ہے. بابر جتنی عیش کرنی ہے کر لو یار، دوبارہ یہ زندگی نہیں ملنے والی، بس یہی ایک زندگی ہے، بس خوب یشی کٹو، ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک نقطہ نظر ہے، ایک نقطہ نظر ہے. اور اب آپ ان کو دیکھیں، یہ اس کی جو کتاب ہے یہ رچرڈ ڈاکنز کی کتاب کا مقدمہ ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ہیں جو ارتقاء کو نہیں مانتے نا، ایوولوشن کو نہیں مانتے، جو اس بات کو نہیں مانتے کہ جی ہم بندر سے انسان بنا ہے، ٹھیک ہے. اور پریشان کن بات یہ کہ ان کا اثر رسوخ بڑھ رہا ہے، وہ پریشان بھی ہو رہے ہیں کہ مذہبی لوگوں کا اثر رسوخ بڑھ رہا ہے. اور کہہ رہے ہیں یہاں امریکہ میں بھی بڑھ رہا ہے. اور ان جنگل کے باسیوں کے دلائل کا تعلق ہے، کہتا ہے یہ جنگلی لوگ ہیں جو آج سائنس کی دنیا میں آج بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم بندر سے بنے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جنگلی لوگ جو ہیں ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے، ڈیزائن کی دلیل ہے، اس دلیل کی میں نے مت مار دی اپنی اس کتاب میں، ٹھیک ہے. تو اب یہ لوگ جو ہے نا ان کے پاس اصل میں دلیل کیا ہے؟ یہ مذہب سے تحریک پاتے ہیں اور بڑے معتبر بنتے ہیں، چونکہ ان کے بچپن میں ان کے والدین نے انہیں سکھایا ہے کہ یار آپ کی جو قدیم کتاب ہے نا، سیکریٹ بک ہے، وہ آپ کو یہ کہتی ہے کہ یہ اس طرح سے آپ دنیا میں آئے ہیں، تو بس اپنی کتابیں بچا رہے ہیں اور کچھ نہیں. تو اب ہم دیکھیں کہ یہ لٹریچر اب اردو میں پڑھا جا رہا ہے، لٹریچر یہ اردو میں پڑھا جا رہا ہے کہ مولوی بیوقوف بنا رہے ہیں، بچپن میں ان کو بتا دیا گیا یہ مذہبی کتاب ہے، ڈرا دیا جاتا ہے نہیں کچھ نہیں بولنا، بولو گے تو جہنم ہے، جہنم کسی نہیں دیکھے، وہ خول سے باہر نکالتے ہیں آپ کو. چھوڑو یار ان کے ڈراوے میں کیوں آتے ہو؟ کوئی خدا ہے ہی نہیں تو کس سے ڈری جا رہے ہو، کوئی جہنم ہے ہی نہیں تو کس سے ڈری جا رہے ہو. اب یہ آہستہ آہستہ اب بے وقوف لوگ ہیں، جنگلی لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، سائنس انہوں نے پڑھی نہیں ہے، یہ وہ سارا کچھ کر کے اب آپ کا نوجوان جو ہے وہ ایتھیزم کی طرف نہیں جائے گا. اچھا تو ہم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی ایک تھا اپنا وہ دہریہ تھا، اس کا نام تھا ڈیوڈ ہیوم. اس نے خدا کے انکار پہ بہت زیادہ لکھا نا، خدا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. اس کو ایک جو عیسائی تھا، پادری تھا، اس نے جواب دیا ڈیوڈ ہیوم کو، ٹھیک ہے. اس کا نام تھا پہلے کی جو کتاب تھی وہ کافی معروف ہوئی، کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی رہی. پہلے نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے، جب ہم گھڑی دیکھتے ہیں نا، گھڑی دیکھ کے ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس گھڑی کو کوئی بنانے والا ہے. گھڑی دیکھ کے کبھی بھی دماغ میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ گھڑی خود ہی بن گئی ہے، ٹھیک ہے. تو جب گھڑی دیکھ کے مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کوئی گھڑی ساز ہے،
تو اتنی بڑی کائنات کا جو کلاک ہے، اچھا کائنات میں بھی گھڑی لگی ہوئی ہے نا، سورج ایک وقت پہ نکل رہا ہے نا، ایک وقت پہ غروب ہو رہا ہے، اگر وہ گھڑی تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جائے تو ساری کائنات کا نظام کیا ہے، درم برم ہو جائے۔ ہماری باڈی کے اندر بھی گھڑی لگی ہوئی ہے، اس کو بایولوجیکل کلاک کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے تجربہ کیا، اگر رات کو آپ کہتے ہیں بھائی صبح میں نا 3 بجے جاگ جاؤں، اور آپ دیکھتے ہیں الارم نہیں بجتا، ٹھیک 3 بجے آپ جاگے ہوتے ہیں۔ کلاک ہے، ہماری باڈی میں بھی کلاک ہے، یونیورس میں بھی کلاک ہے۔ تو وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو کلاک ہے، یہ کلاک اتنا ایکوریٹ کام کر رہا ہے، تو ایک چھوٹی سی گھڑی کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بغیر گھڑی ساز کے نہیں بن سکتا، تو اتنے بڑے یونیورس کے کلاک کے بارے میں اب آپ کیسے سوچ لیتے ہو کہ جی اس کا کوئی گھڑی ساز نہیں۔ دوسرا اس نے یہ بات کہی کہ انسان یہ جو ٹیلیسکوپ ہے، ٹیلیسکوپ جو ہے اس کو دیکھ کے کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ خود ہی بن گئی ہوگی۔ کیمرہ دیکھ کے کبھی ذہن میں آتا ہے کہ خود بن گیا ہوگا؟ نہیں۔ اس نے کہا کہ انسان کی آنکھ اس کیمرے سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، پیچیدہ ہے۔ ہماری آنکھ اس کیمرے سے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، یہ کیمرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ انسانی آنکھ کے بارے میں آپ کیسے کہہ لیتے ہو کہ یہ خود ہی بن گیا؟ جب کیمرہ، اب جیسے دیکھیں جیٹ انجن ہے، جہاز ہے، جہاز کو دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے خود بن گیا؟ نہیں۔ اور یہ یونیورس، یہ کائنات اس جہاز سے زیادہ کمپلیکیٹڈ۔ مکھی دیکھ لے، مکھی، ٹھیک ہے، اس کو اڑنے کے لیے پیٹرول بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، لینڈ کرنے کے لیے ایئرپورٹ بھی نہیں چاہیے۔ آپ کے جہاز کو تو یہ سارا کچھ چاہیے نا، اتنا چھوٹا سا جہاز انسان بنا سکتا نہیں۔ اب وہ کہتا ہے جی مکھی خود بن گئی ہے، اور وہ جو میں نے اڑایا وہ خود نہیں بن سکتا، جو میں نے لوہا فضا میں اڑا دیا وہ خود نہیں بن سکتا۔ تو اس نے یہ باتیں کہی، اس نے کہا بھی دیکھو بات یہ کامن سینس نہیں ہے۔ اس کو پھر جواب دیا اس نے، رچرڈ ڈاکنز نے پہلے کو جواب دیا، دی بلائنڈ واچ میکر، اندھا گھڑی ساز۔ اس نے کہا بھئی ہم مانتے تو ہیں کہ گھڑی کسی نے بنائی ہے، لیکن وہ گھڑی ساز کوئی ذات نہیں ہے، ذات نہیں ہے کہ جس کا کوئی شعور ہو، کوئی فہم ہو، کوئی حکمت ہو، کوئی وزڈم، ایسا نہیں ہے۔ وہ بلائنڈ ہے، وہ اندھا بہرا ہے۔ جس نے ہمیں بنایا وہ کیا ہے؟ وہ اندھا بہرا ہے، اور وہ مادہ ہے، میٹر ہے، وہ آپ کے کائنات کے فزیکل لاز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس پر آگے ہے کہ کریٹر ہے، اب یہ اس پہ آگے ہیں کہ خالق ہے، لیکن یہ کہتے ہیں یہ خالق وہ آپ کے والا نہیں ہے جو موسیٰ کا خدا، عیسیٰ کا خدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا، ایسا نہیں ہے کوئی جو آسمانوں میں کتابیں بھیجے، ایسا کوئی خدا نہیں ہے۔ خدا یہی آپ کی گریوٹی، یہی خدا ہے، فزیکل لاز انہوں نے آپ کو بنایا، اس مادے نے آپ کو بنایا۔ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ کریٹر ہے تو ہم مانتے ہیں کریٹر ہے ہمارا، کسی نے ہمیں بنایا، پیدا کیا۔ تو یہ ارتقاء کا نظریہ جو خالق کو نہیں مان رہے، خالق کو نہیں مان رہے۔ تو وجود کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا ایک تو وہ فلسفی والے وحدت الوجود والے تھے، وہ ایک طرف نکل گیا، انہوں نے مخلوق کا ہی انکار کر دیا، اور دوسرے یہ تھے انہوں نے مخلوق کو اتنی اہمیت دے دی، انہوں نے کہا بس یہ جو نظر آ رہا ہے نا میٹر، یونیورس، یہ ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہو، یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے خدا کا ہی انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اصل میں دونوں محاذوں کے اوپر لڑنا ہے، دونوں محاذوں کے اوپر۔ جنہوں نے بہت زیادہ ذہنی ایکسرسائز کی وہ اپنے ذہن میں الجھ گیا، سوچوں میں الجھ گیا نا، اور جنہوں نے سوچا ہی نہیں، بس کائنات کو ہی آبزرو کرتے رہے، تو ان کے نزدیک کائنات ہی خدا بن گئی، ان کے نزدیک سب کچھ یہی حقیقت، یہی ریالٹی رہ گئی کہ جو نظر آ رہا ہے بس یہی ہے۔ تو غور و فکر سے بھی کام لینا ہے، غور و فکر سے بھی، سوچ بچار سے بھی کام لینا ہے۔ تو اس تیسرے نظریے کو کہتے ہیں نظریہ تخلیق، کریشنزم۔ اب یہ باقاعدہ ایک نقطۂ نظر سب نے دیا ہے کہ خالق بھی ہے، مخلوق بھی ہے، اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے ہے۔ ہاں، اس کے لیے سپورٹنگ جو میٹیریل ہے، بس لاسٹ اور اہم چیز کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کہانی ہے نا جو آپ سناتے ہیں، مطلب وہ یہ کہتے ہیں یہ کہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اما ہوا کو ان کی پسلی سے نکالا، جنت میں رکھا، ٹھیک ہے، فلاں درخت کا پھل نہیں کھانا، کھا لیا، دنیا میں اتار دیا، ہم سب آدم کی نسل ہے۔ ہم کیا ہیں؟ کہاں سے آ گئے؟ آدم کی نسل ہے۔ کہتے نہیں، یہ تو کہانی ہے، کس نے دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ یہ سارا کچھ ہوا تھا، کس نے دیکھا تھا؟ آپ کی مذہبی کتابیں بیان کر رہی ہیں نا، ٹھیک ہے، بائبل بھی بیان کر رہی ہے، قرآن بھی بیان کر رہا ہے، لیکن آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس کی کہ اس طرح سے ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے دلائل مذہب کے علاوہ بھی ہیں، یہ بات اہم ہے۔
اور سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس تاریخ ہے، قدیم انسان کی تاریخ. یہ مجھے یہ بتائیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، پیچھے چلے جائیں پیچھے چلے جائیں، ہم سب کسی کی نسل ہے نا، پیچھے چلے جائیں چلے جائیں چلے جائیں، کہیں تو سٹاپ مارنا پڑے گا نا کہ وہاں سے انسان کی ابتدا ہوئی. ایسا تو کوئی بھی نہیں نا کہتا، یہ بھی مانتے ہیں کہ یہاں سے انسان شروع ہوا ہے. ایسا تو کوئی نہیں ہے وہ کہتے وہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. وہ بھی کہتا ہے انیشیل سنگولیرٹی ہے، ٹھیک ہے، کہیں سے ابتدا ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ پیچھے چلے جائیں جہاں سے انسان کی ابتدا ہوئی ہے، تو اب کہیں تو آپ کو ابتدا ماننی پڑتی ہے نا، کہیں تو ابتدا ماننی پڑتی ہے. تو ہم کیا بات کر رہے تھے ابھی؟ بات میرے وہ ہاں، تاریخ سب سے بڑی دلیل ہے. تو انسان کی جب پہلی نسل آگے چلی ہے تو اس نسل نے کیا آنے والی نسل کو یہ نہیں بتایا ہوگا کہ میں کہاں سے آؤں؟ یعنی انسان نسل در نسل آگے چل رہا ہے نا، تو کیا آباء و اجداد نے اپنی آنے والی نسلوں کو نہیں بتایا ہوگا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمارا اوریجن کیا ہے؟ تو قدیم انسان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پرانی ملینز میں تختیاں ملتی ہیں، ٹیبلٹس ان کو کہتے ہیں. میسوپوٹیمیا کی پرانی تہذیب ہے، عراق میں وہ زمین کھودتے ہیں، نیچے سے پرانے شہر نکلتے ہیں، ان کے کیا نظریات تھے، کیا عقائد تھے. تو اس پہ آج کل میری نا بہت ساری چیزیں پبلش ہو رہی ہیں. ایپک آف گلگامش، اس کو گوگل کریں، اطرحاسس، اتنا بیشتم، زیو صدرا، صداپا، یہ پرانے ماضی کے کریکٹرز ہیں، ماضی کی کہانیاں، ہزاروں سال پرانی کہانیاں اس وقت کی تہذیبوں کی، لٹریچر کی، جو بہت معروف ہیں، جو خود انہوں نے نکالی ہیں، ہسٹری والوں نے انہوں نے نکالی ہے. وہ ٹیبلٹس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، ان کی زبان ریڈ کر کے اس کو کہ ان لوگوں کے کیا نظریات تھے، کن خداؤں کی پرستش کرتے تھے. تو جتنی بھی قدیم تاریخ ہے سب اس نقطے پہ متفق ہے. پرانی سے پرانی انسانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سب کہتے ہیں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم مخلوق ہیں. ٹھیک ہے، وہ نام دیوتاؤں کا لے لیتے ہیں، لیکن کوئی نہیں کہتا ہم اِوالو ہوئی ہے، کوئی نہیں کہتا ہم اِوالو ہوئی ہے، سب کہتے ہیں ہم مخلوق ہیں. ہمارا ایک نقطہ آغاز ہے، ہماری پیدائش ہوئی. آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کو مل جاتا ہے، نوح علیہ السلام کا قصہ آپ کو پرانی تہذیبوں میں ملتا ہے. وہ تہذیبیں جو مطلب مذہبی تھی نہیں، مذہبی تہذیبیں تھی نہیں. سومیرینز، اکادینز، پرانی تہذیبیں یہی ہیں، سومیرینز، اکادین. ان کے ہاں آپ کو قصے ملتے ہیں. نوح علیہ السلام کا کشتی نوح کا قصہ پورا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں ہے، لیکن بہت سملیرٹیز، بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ 3000 سال پرانی باتیں، 4000 سال پرانی باتیں ہیں. یعنی حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی، قرآن تو بہت بعد میں آیا، بائبل بھی بہت بعد میں آئی، اس سے پہلے سے انسان یہ ساری چیزیں نقل کر رہا ہے کہ ہم اس طرح سے دنیا میں آئے. اور یہ ہوا دنیا کی تاریخ. یہ تو یہ تاریخ بہت بڑی سپورٹنگ دلیل ہے ہمارے اسلامک نیریٹو کے لیے، مذہبی نیریٹو کے لیے. چلیں جی، آج اتنا ہی کافی ہے. ابھی کوئی سوال ہے تو کر لیں، نیکسٹ ٹائم پھر ہم انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.